بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا 9th لیکچر آف کانسٹیٹیوشنل لا 2. آج ہم نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے متعلق بات کریں گے. جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی پارلیمنٹ 3 حصوں پر مشتمل ہے: صدر پاکستان، قومی اسمبلی اور سینٹ. تو آج ہم نیشنل اسمبلی آف پاکستان یعنی پاکستان کی قومی اسمبلی کے متعلق بات کریں گے. سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے. قومی اسمبلی کو ہم لوور ہاؤس آف دا پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں. اردو میں اس کو ایوان زرین کہتے ہیں. نیشنل اسمبلی از مور پاورفل ان فائنینشیل میٹرز. ملک کی مالی معاملات میں قومی اسمبلی زیادہ طاقتور ہاؤس ہے. نیشنل اسمبلی از آلسو مور پاورفل لا میکنگ انسٹیٹیوشن. ملک میں بننے والے قوانین جو ہیں اس کے حوالے سے بھی قومی اسمبلی زیادہ طاقتور انسٹیٹیوشن ہے، زیادہ طاقتور ادارہ ہے. ہمیں بار بار پارلیمنٹ کا لفظ سننا پڑتا ہے، تو تھوڑی سی بات پارلیمنٹ کے بارے میں بھی ہو جائے. پارلیمنٹ انڈر 1973 Constitution. Parliament an authoritative institution. آئین پاکستان 1973 کی روح سے پارلیمنٹ ایک اتھارٹیٹیو ادارہ ہے. اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، با اختیار ادارہ ہے. پارلیمنٹ کین انیکٹ اینی ٹائپ آف دا لا. ملک میں کسی بھی قسم کا قانون پارلیمنٹ انیکٹ کر سکتا ہے، لاگو کر سکتا ہے، مگر قوانین بنانے کے لیے بھی جو شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھ کے قانون بنانا پڑتا ہے. پارلیمنٹ از سمبل آف پیپل سورینٹی. پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کی بالادستی کی علامت ہے. اٹ کمپرائزز آف دا پریزیڈنٹ. اپر ہاؤس مینس سینٹ، لوور ہاؤس مینس نیشنل اسمبلی. پارلیمنٹ جو ہے پاکستان میں وہ صدر مملکت، اپر ہاؤس یعنی سینٹ اور لوور ہاؤس یعنی قومی اسمبلی پر مشتمل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ از آلسو نون ایز مجلس شورا. پارلیمنٹ کو مجلس شورا بھی کہا جاتا ہے. نیشنل اسمبلی میں اراکین کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ ٹوٹل 342 سیٹس ڈکلیئرڈ ان آرٹیکل 51 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. 1973 کی آئین پاکستان آرٹیکل 51 میں مکمل یعنی کل تعداد سیٹوں کی جو ہے وہ 342 بتائی گئی ہے. اور ویمن اینڈ مینورٹی ہیو ریزروڈ کوٹا. خواتین اور اقلیتوں کے لیے نشستوں کی تعداد مخصوص کر دی گئی ہے. رکن قومی اسمبلی بننے کے لیے جو شرائط ہیں وہ کچھ یوں ہیں. کوالیفیکیشن فار دا ممبر آف نیشنل اسمبلی. اس بندے کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے، پاکستانی سٹیزن ہو. شوڈ بی ساؤنڈ مائنڈڈ یعنی اس کا دماغ اچھی طرح کام کرتا ہو، وہ باہوش ہو، باحواس ہو. عمر کے حوالے سے ناٹ لیس دین 25 ایئرز آف ایج یعنی 25 سال سے کم عمر کا بندہ قومی اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا. ناٹ ہولڈ اینی آفس آف پروفٹ. پاکستان میں کسی ادارے کا ملازم نہ ہو. ہز نیم شوڈ ایگزسٹ ان دا الیکٹورل رول. اس کا نام الیکٹورل رول میں موجود ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے لیے ڈائریکٹ الیکشن کا سسٹم ہوتا ہے، یعنی عوام ڈائریکٹ اس الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. تو ووٹ ڈالنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. ہو کین کیسٹ ووٹ؟ کون ووٹ دے سکتا ہے؟ سب سے پہلے شرط جو ہے وہ ہے سٹیزنز آف پاکستان. پاکستان کی شہری ہوں تو وہ ووٹ دے سکیں گے. شوڈ بی ساؤنڈ مائنڈڈ یعنی کہ کوئی پاگل شخص، کوئی دیوانہ شخص ووٹ نہیں دے سکتا، بلکہ اچھی ذہنی صحت کا مالک بندہ ہونا چاہیے. عمر کے حوالے سے ناٹ لیس دین 18 ایئرز آف ایج. 18 سال سے اس کی عمر کم نہ ہو. اینڈ نیم شوڈ ایگزسٹ ان دا ووٹر لسٹ. اور ووٹر لسٹ میں ووٹر کا نام موجود ہونا لازمی ہے. قومی اسمبلی کی اگر مدت کے حوالے سے بات کریں، ڈیوریشن آف دا نیشنل اسمبلی، تو وہ ہے 5 ایئرز. 5 سال کے لیے منتخب کی جاتی ہے. اٹ اسٹارٹس فرام دا فرسٹ ڈے آف دا فرسٹ میٹنگ کمنسمنٹ. قومی اسمبلی کی جو پہلی میٹنگ ہوتی ہے اس کی پہلے دن سے
یہ ڈیوریشن سٹارٹ ہوتی ہے اینڈ the National Assembly is dissolved at the end of 5 years اور 5 سال کے اختتام پر خود بخود قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو کورم کے لیے 1/4 آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کی جو مکمل تعداد ہے اس کی 1/4 تعداد کا موجود ہونا لازمی ہے، اور اس کے علاوہ اور قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے The President can summon the Parliament at such time and place he thinks fit. صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں اور جہاں چاہے قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ مطلب دونوں ہاؤسز کا اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ Sessions of the National Assembly at least 3 sessions per year یعنی قومی اسمبلی کو ایک سال میں کم از کم 3 اجلاس کرنے پڑتے ہیں۔ Within 90 to 120 days duration a meeting should be arranged یعنی 2 اجلاسوں کا دورانیہ کم از کم 90 دن اور زیادہ سے زیادہ 120 دن ہوگا۔ نیشنل اسمبلی کے پاورز اینڈ فنکشنز کو ہم 7 مین ہیڈنگ کے انڈر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے لیجسلیشن ہے۔ لیجسلیشن یعنی قانون سازی۔ پرائمری فنکشن آف دا نیشنل اسمبلی ٹو میک لا۔ اس کے بعد امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن یعنی آئینی پاکستان میں ترمیم۔ کس طرح کرتے ہیں؟ بائی 2/3 میجورٹی آف اٹس ممبرس۔ قومی اسمبلی کی جو 2/3 اکثریت اگر کسی قانون میں تبدیلی کرنا چاہیں، آئین میں تبدیلی کرنا چاہیں، کسی شک میں تبدیلی لانا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، البتہ اس کے لیے پراپر طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 ایڈمنسٹریٹو پاورز۔ نیشنل اسمبلی ہیز دا فالوئنگ ایڈمنسٹریٹو پاورز۔ تیسرے ہیڈنگ کو ہم درج ذیل چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کین پٹ کویسچنز ٹو منسٹرز آف دا کنسرن ڈپارٹمنٹ۔ مختلف شعبوں میں جو وزراء کام کرتے ہیں ان کی کارکردگی کے متعلق، ان کی ضروریات کے متعلق قومی اسمبلی ان منسٹر سے، ان وزراء سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹو پاورز میں قومی اسمبلی کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ پاس ریزولوشن اور امپارٹنٹ میٹرز اہم امور پر قرارداد پاس کر سکیں۔ اس کے ساتھ کین پاس ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ پرائم منسٹر۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ بھی قومی اسمبلی پاس کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دا نیشنل اسمبلی کین کرٹیسائز دا پالیسیز آف دا فیڈرل گورنمنٹ۔ قومی اسمبلی وفاقی حکومت کی مختلف پالیسیوں پر تنقید کر سکتی ہے۔ The National Assembly can vote of censure against administrative acts۔ قومی اسمبلی انتظامی امور کے خلاف بھی ناراضگی کا ووٹ پیش کر سکتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے الیکٹرل پاورز۔ نمبر 1 الیکشن آف لیڈر آف میجورٹی پارٹی ایز پرائم منسٹر۔ یہ قومی اسمبلی کا کام ہے کہ وہ میجارٹی پارٹی یعنی اکثریتی پارٹی کے لیڈر کو بطور وزیر اعظم منتخب کرے۔ نمبر 2 الیکشن آف اسپیکر اینڈ دا ڈپٹی اسپیکر۔ قومی اسمبلی اپنے لیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتی ہے۔ نمبر 3 الیکشن آف دا پریزیڈنٹ۔ صدارتی انتخاب یعنی صدر کے منتخب کرنے میں بھی قومی اسمبلی اہم رول ادا کرتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے فائنینشیل پاورز۔ نمبر 1 بجٹ از پریپیئرڈ انڈر اٹس سپرویژن۔ ملک میں سالانہ بجٹ قومی اسمبلی کی سپرویژن، اس کی زیر نگرانی تیار ہوتی ہے۔ نمبر 2 منی بل آلویز اوریجنیٹ ان دا نیشنل اسمبلی۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ منی جو بل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف قومی اسمبلی میں اوریجنیٹ ہوتے ہیں، یہیں سے ہی ابتدا اس کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 اپروول آف آل ٹیکسز از گیون بائی دا نیشنل اسمبلی۔ ملک میں جتنے بھی ٹیکسز لاگو ہوتے ہیں یا ہٹائے جاتے ہیں ان کی اپروول قومی اسمبلی سے یہ ہوتی ہے۔ نمبر 4 نیشنل اسمبلی گیوز اٹس اپروول آن ایکسپینڈیچرز۔ جو ملکی اخراجات ہوتے ہیں مختلف مد میں
ان کے متعلق بھی نیشنل اسمبلی اپروول دیتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جوڈیشل پاورز۔ قومی اسمبلی کی جوڈیشل پاورز کیا ہیں؟ نمبر 1، ڈٹرمنیشن آف آرگنائزیشن اینڈ نمبر آف ججز۔ ججز کی آرگنائزیشن اور ان کی تعداد متعین کرنا، یہ قومی اسمبلی کا کام ہے۔ نمبر 2، امپیچمنٹ اگینسٹ دا پریزیڈنٹ۔ خدا نخواستہ اگر صدر مملکت کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جس پر بغاوت کا الزام آ جائے، ملک سے بغاوت، ملک سے غداری، تو قومی اسمبلی کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے خلاف مقدمہ چلائے۔ نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ ایمرجنسی پاورز کے متعلق ہے۔ نیشنل اسمبلی کین ڈکلیئر ایمرجنسی ان دا کنٹری۔ قومی اسمبلی ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتی ہے، اگرچہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ دس پاور از ان فیکٹ آف دا پریزیڈنٹ۔ در حقیقت یہ پاور جو ہے یہ پریزیڈنٹ یعنی صدر مملکت کی طاقت ہے۔ صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ملک میں یا ملک کے کسی حصے میں ایمرجنسی نافذ کریں، لیکن ایسی ایمرجنسی نافذ کرنا، اس کے لیے جو قانون سازی کا عمل ہوتا ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈیزولوشن آف دا نیشنل اسمبلی۔ قومی اسمبلی اگرچہ پاکستان کا سب سے زیادہ طاقتور ترین ادارہ ہے، لیکن پھر بھی یہ قانون سے مبرا نہیں، قانون اس سے بھی زیادہ بالادست ہے۔ تو قانون نے پریزیڈنٹ کو، صدر پاکستان کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وزیر اعظم صدر پاکستان کو ہدایت کرے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی، تو صدر کے پاس یہ اختیار پر ہے کہ وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر لیں۔ The president shall dissolve if so advised by the prime minister۔ لاسٹ میں بڑھتے ہیں کنکلوژنس کی طرف۔ We may conclude that National Assembly is elected for 5 years۔ National Assembly is the lower house۔ National Assembly is more powerful house۔ National Assembly is the law-making institution and National Assembly can be dissolved by the President۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔